اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ رمضان معرف قرآن میں آپ کا میزبان محمد ارسلان فاروق۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع کے اوپر بات کریں گے وہ ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے خدمات۔ یہ انتہائی اہم شخصیت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری پہلی ماں ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو جو اپنا احوال تھا وہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو جو ہے وہ آ کر بیان کیا تھا، اور پھر وہاں سے بات آگے چلی تھی۔ آپ نے اپنا تمام جان مال ہر چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دی، دین اسلام کے لیے قربان کر دی، اور آپ ایک عملی نمونہ بنی۔ آج کی خواتین کے لیے بھی آپ عملی نمونہ ہیں۔ آج کی آپ کی شخصیت جو ہے وہ اس وقت اس عرب کے اندر آپ کاروبار کیا کرتی تھی، اور آپ کا اتنا مال و دولت تھی، اتنی بڑی رئیسہ تھیں آپ، کہ اس کی مثال نہیں ملتی آج کے اس دور کے اندر بھی۔ آج کی ہماری خواتین ان سے جو ہے وہ ان کو اگزامپل بنا کر زندگی کے اندر آگے بڑھ سکتی ہیں۔ اسلام کسی چیز سے منع نہیں کرتا۔ میں آج اس اہم موضوع کے اوپر میں نے دعوت دی ہے اپنے پروگرام کے اندر خانم مدیحہ حسین عابدی صاحبہ کو۔ میم، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے اندر شرکت کی۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مولانا محمد حسین گولروی صاحب، مذہبی اسکالر ہیں۔ سر، آپ کا بہت شکریہ پروگرام کے اندر شرکت کرنے کے لیے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی ندیم سرور صاحب، آپ بھی مذہبی اسکالر ہیں۔ سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے اندر شرکت کی۔ میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی جو شخصیت ہے، میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیں۔ ان کا جو تعارف ہے اس تعارف کے اوپر بات ہو جائے کہ وہ جو عرب کے اندر جتنے بڑے گھرانے سے وہ تعلق رکھتی تھی، ان کے والد بھی کاروبار کیا کرتے تھے، پھر انہوں نے خود بھی کاروبار کیا، اور پھر کاروبار کو اتنے بڑے پیمانے پر پھیلایا بھی۔ تو جو آپ کی عرب کے اندر وہاں پر جو آپ کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ عالم کا رخ بدلنے میں جن خواتین نے اہم کردار انجام دیا، ان میں سر فہرست سنہری حروف کے ساتھ لکھا جانے والا مقدس اسم گرامی ام الزہراء، ام الائمہ، ام المومنین، ملکۃ العرب، محسنہ اسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا عرب میں معزز ترین اور دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ علم و فضل، ایمان و اقان میں بھی ایک نمایاں مقام رکھتی تھیں، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی غمگساری اور آپ کی رفاقت کو آخری مرحلے تک نہ بھول پائے، اور ارشاد فرمایا کہ خدیجہ جیسی رفیقہ حیات مجھے کوئی اور نہ ملی۔ اور ارسلان بھائی، افتخار عرب کے حمالیہ کی دو بلند ترین چوٹیاں تھیں، ایک رئیس البطحاء سرکار ابو طالب عمران بن عبد المطلب، اور دوسری حضرت خدیجہ الکبریٰ ملکۃ العرب جناب خدیجہ الکبریٰ تھیں۔ اور بی بی علم و فضل اور احترام کے علاوہ بھی دولت و ثروت میں بھی کوئی اپنا نظیر نہ رکھتی تھی، پورے عرب میں کوئی اپنا نظیر نہ رکھتی تھی۔ اور دوسری بات جو میں بتانا چاہتی ہوں کہ پھر ایسا معاشرہ جس کے اندر عورت کی تضحیک کی جا رہی ہو، کچھ قبائل میں عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جا رہا، وہاں پہ ایسی عورت کا وجود جس نے اپنی تجارت سے مردوں کو گردے کارواں بنا دیا۔ ایک طرف ان کے قافلے شام تک پھیلے ہوئے تھے تو دوسری طرف یمن تک پھیلے ہوئے تھے، گردے کارواں بنا دیا، اور گھر میں بیٹھ کر تجارت کرنا، اور اتنے بڑے تجارتی نظام کو ترقی دینا، اور دیار و امسار میں پھیلی ہوئی تجارت اور دولت کی محافظت کرنا، اور تضحیک کرنے والے معاشرے میں جو سب سے بڑا اقدام ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کا، وہ یہ ہے کہ تضحیک کرنے والے معاشرے کے اندر بڑے بڑے تاجران، بڑے بڑے امراء و سربراہان اور بادشاہان کے پیغام عقد کو بھی انتہائی حقارت سے ٹھکرا دینا، یہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے تاریخی اقدامات ہیں۔ اور جناب خدیجہ الکبریٰ کی جو تجارت کا سلسلہ ہے، وہ سلسلہ صرف عرب کی حدود تک محدود نہیں ہے، بلکہ عرب کے دیگر ممالک کے اندر بھی جناب خدیجہ الکبریٰ کی تجارت وسیع تر تھی۔ اور جب قومیت محدود تھی، بی بی کی تجارت پھر بھی بین الاقوامی تھی۔ بالکل ایسے، جب دنیا قومیت میں محدود تھی، بی بی کی تجارت پھر بھی بین الاقوامی تھی۔ بالکل بجا فرما رہی ہیں آپ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ان کی تجارت ہی کی برکت تھی
کہ پھر انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی جی کہ آپ میرے ساتھ کاروبار کے اندر شریک ہو جائیں۔ میں چاہوں گا کہ اس پہلو کے اوپر مولانا محمد حسین گولوڑی صاحب آپ روشنی ڈالیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سامان تجارت جو ہے وہ شام تک لے جانے کی بات کی ان کو، اور پھر معاوضہ بھی زیادہ دینے کی بات کی، اور اس کے پیچھے بنیاد یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کی شہرت عام ہو چکی تھی، شہرت تھی وہاں پر، آپ صادق اور امین تھے، گو کہ ابھی نبوت دور دور تک نہیں تھی، اعلان نہیں کیا گیا تھا، لیکن آپ اس قدر انوسنٹ تھے، اس قدر آنیسٹ تھے کہ وہ بات، ان کی شہرت جو ہے وہ حضرت خدیجہ کے کانوں تک بھی پہنچ چکی تھی، اور پھر انہوں نے اپنے اتنے بڑے کاروبار کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی۔ اس کو روشنی ڈالیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی علیہ۔ یقیناً جو کوشچن آپ نے کیا ہے، اور آج جو ہمارا موضوع ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وعلیہ الصلاۃ والسلام، آپ کی ذات مبارکہ اور جس انداز کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی کو بسر کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، جو آپ کی رفاقت، اور جس طرح آپ نے خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دی، اور یہ آپ کی صادق اور امینی یہ صرف اپنے ہی نہیں کہتے تھے، آقا علیہ السلام کو غیر بھی صادق و امین، یعنی اپنا جو ہو وہ تو کوئی تعریف کرتا ہی ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے والفضل ما شہدت بہ الاعداء، کہ کمال وہ ہوتا ہے جس کی گواہی دشمن دے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت و طہارت اور آپ کی سچائی اور صادق و امین آپ کو غیر بھی کہہ کر پکارتے تھے، اور آپ کا یہ شہرہ سن کر حضرت سیدہ کائنات سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا، آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد یہ معاملہ کیا تجارت کا، اور پھر نہ صرف رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس نبی کی خاطر یہ کائنات بنائی گئی، تو ان کے عقد میں وہ کون سی بی بی آئی کہ جن کو اللہ رب العالمین نے نہ صرف وہ بات وہی ہے کہ اپنا اور پرایا تعریف کرے، بات وہ ہوتی ہے کہ آپ کو اہل عرب جو تھے وہ جس طرح خانم فرما رہی تھی کہ ملکۃ العرب، اور آپ کا جو لقب تھا وہ طاہرہ تھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ، اور سیدۃ النساء قریش بھی آپ کا لقب ہے، یہ بھی آپ کا لقب حضرت خدیجہ الکبریٰ، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی وہ 25 سالہ رفاقت، اور اس دوران آپ کو طرح طرح کے بلکہ مصائب و اعلام کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ میں یہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی اور اپنی بیوی کا ذکر اس انداز کے ساتھ نہ کرتے تھے جس طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کیا کرتے تھے، اور بلکہ جب کبھی حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب کبھی گھر میں گوشت پکتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ الصلوۃ والسلام آپ کی سہیلیوں کے گھر میں بھیجا کرتے تھے۔ آپ اندازہ فرما لیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر فرماتے خیال کرتے، بلکہ ان کی ساتھ نسبت والوں کا بھی خیال فرمایا کرتے، ان سے بھی محبت کا اظہار کرتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص اٹیچمنٹ تھی، محبت تھی جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی۔ میں آگے بڑھنا چاہوں گا، اور مفتی صاحب آپ کے ساتھ میں چونکہ ہم ون بائی ون سلسلے کو لے کے چل رہے ہیں، جس طرح سے مولانا محمد حسین گولوڑی صاحب نے بھی روشنی ڈالی، مدیہ خانم حسین عابدی صاحبہ نے بھی روشنی ڈالی کہ پہلے تو ان کی شخصیت تھی، پھر ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کاروبار کی دعوت دینا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قافلہ وہ سفر کیا جس سفر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری پر، ان کی سلیقہ شعاری کے اوپر تمام قافلے والے نہ صرف متاثر ہوئے بلکہ خود حضرت خدیجہ الکبریٰ جو ہیں ان تک بھی ساری بات پہنچی، تو وہ بھی اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئی، اور پھر اس کے بعد نکاح کی دعوت بھی دی گئی۔ تو یہ جو واقعہ ہے، یہ میرے ناظرین کے لیے یہ واقعہ جو ہے وہ بیان فرمائیں، اور پھر یہ بھی بتائیے گا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں مقام تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ کا، اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ یقیناً سیدہ طیبہ طاہرہ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ اس کو عبادت سمجھتے ہیں، جی، اور وہ ایسی ماں ہیں امت کی جو سب سے پہلی ماں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، یہ تب سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھی ہیں۔ جتنی ازواج ہیں وہ ساری کی ساری قابل احترام ہیں، ہر ایک کو اللہ نے الگ الگ مقام دیا ہے، ان کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے۔ وہ امت کی ایک ماں وہ ہے جسے گھر والے بتاتے ہیں تیری ماں ہے، باپ نے بیٹے کو ہوش میں آنے کے بعد بتایا کہ یہ تیری ماں ہے، رشتہ داروں سے خبر ملی یہ میری ماں ہے، اور ایک ماں وہ ہے جسے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ تمہاری ماں ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ساری محترمہ ہیں، مکرمہ ہیں، مطہرہ ہیں، چونکہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ اگر مرد پاک ہے تو اللہ اس کے لیے انتخاب بھی ویسا فرماتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے جتنے انتخاب فرمائے ہیں وہ اللہ نے اپنی مرضی سے اپنے حبیب کے لیے انتخاب فرمائے ہیں، اور ان میں جو سب سے پہلا انتخاب ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ضرورت تھی، جب آپ علیہ السلام پہ یتیمی آ چکی تھی، جب آپ علیہ السلام کو بہت زیادہ تسلی کی ضرورت تھی، تو ایسے میں اللہ نے آپ علیہ السلام کے لیے جس ہستی کا انتخاب کیا اسے سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابتدائی اسلام میں جو مراحل آ سکتے تھے اور جو آئے وہاں پر ایک سنجیدہ، سمجھدار، کردار کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے اپنا ایک نام اور مقام رکھنے والی، خاندانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے اپنا ثانی نہ رکھنے والی کسی خاتون کی ضرورت تھی، تو اللہ نے ایسے وقت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا انتخاب کیا۔ بالکل کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ مجھے آگے بڑھنا ہے، میں بریک پہ جانا چاہ رہا ہوں، بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر میں آپ سے آغاز کروں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کرنا چاہا، یا جب وہ غار حرا کا جو واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جو حوصلہ دیا، اور پھر اس کے بعد کے جو مراحل ہیں اس میں پھر جو مصائب کا سامنا کرنا پڑا، اس کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا۔ اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ ویلکم بیک ناظرین۔ میں مدیحہ خانم حسین عابدی صاحبہ آپ کے پاس جانا چاہوں گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا کے اندر جو پہلی حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور پہلی وحی اتری، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میری طبیعت جو ہے وہ بہت متاثر ہے، مجھے کچھ اوڑھنے کے لیے دے دو، اور پھر سارا واقعہ حضرت خدیجہ کے سامنے رکھا، اور پھر حضرت خدیجہ واقعہ تمام سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ نشاندہی کی اور بتایا کہ یہ وہی نشانی ہے جو اس سے پہلے، یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، کاش کہ میں زمانے تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکال دے گی، یہ ورقہ بن نوفل نے کہا تھا۔ تو یہ جو واقعہ ہے، اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مکمل طور پر دیا گیا، اور پھر جو مال و دولت تھی وہ تمام کی تمام دین اسلام کے لیے قربان کر دی گئی۔ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے عوض جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جیسی خاتون جو ہیں ان کو بھی شیب ابی طالب کے اندر 3 سال تک جو ہے اسی طرح سے محصور ہو کر رہنا پڑا، تو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا۔ بڑا خوبصورت یہ سوال ہے، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے تاریخی اقدامات میں سے جو سب سے پہلا جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اقدام کیا ہے وہ یہ کہ یتیم عبداللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد مبارک میں آ جانے کے بعد اسلامی تاریخ کا آپ کے گرد طواف کرنا، اور ظاہری طور پر
जनाब रिसालत माब और अल्लाह की तौहीद पर तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की नबुव्वत पर ईमान लेकर आना, और सबसे पहले जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज अदा करना और मुसलसल कई साल वही इलाही को सुनना। ये तो वो वाक़या था जो सरकार ने खुद बताया, और कुछ ऐसे वाक़यात भी हैं जो बीबी ने खुद अपने कानों से सुने। और मैं यहाँ पे एक वाक़या बताना चाहूँगी कि बीबी जनाब रिसालत माब के हवाले से इतनी मिजाज शनास थी कि आज की ख़वातीन को भी ऐसा रोल अदा करना चाहिए कि जब बीबी सारा दिन तारीख बताती है कि बीबी सोने और चांदी का ढेर लगाती थी और सारा गुरबा और मसाकीन में तकसीम कर देती थी, तो वो तकसीम करने के बाद सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखती थी और सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा उनका शुक्रिया अदा करना चाहते थे। तारीख बताती है कि शुक्रिया अदा करने से पहले ही जनाब खदीजतुल कुबरा बारगाह मोहम्मद मुस्तफ़ा में आके अपनी चादर से नज़ारे मुस्तफ़ा को साफ करके इरशाद फरमाया करती थी कि ये जितनी दौलत मैंने गुरबा और मसाकीन में तकसीम की है, ये मैंने आपके चेहरे का सदका दिया है। ये किरदार जनाब खदीजतुल कुबरा का, जिस पे आज भी तारीख नाज करती है, बल्कि अंबिया रश्क करते हैं जनाब खदीजतुल कुबरा के मुकद्दर पे कि आप बीबी का मुकद्दर ऐसा है कि देखें, अगर आप ज़ौजा हैं तो किसी आम हस्ती की ज़ौजा नहीं है, सरदारुल अंबिया की ज़ौजा हैं। और अगर आप वालिदा हैं तो किसी आम हस्ती की वालिदा नहीं है, सैयदतुल निसाइल आलमीन की वालिदा हैं। और अगर आप किसी की सास हैं तो आप किसी आम हस्ती की सास नहीं है, आपके दामाद कोई आम दामाद नहीं है, बल्कि वो सैयदुल औसिया हैं। और अगर आप किसी की नानी हैं जो आपके नवासे हैं, तो आप वो आम बच्चों की नानी नहीं है, बल्कि अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन हुसैन जवानाने जन्नत के सरदारों की नानी है। यानी आप देखें कायनात की जितनी सरदारियां आपको नजर आएंगी वो सारी जनाब खदीजतुल कुबरा के गिर तवाफ करती हुई दिखाई देंगी। बीबी ने वो अजमत, वो मुकाम पाई है जो तारीख में किसी को भी नहीं मिली। और अक़द मोहम्मद मुस्तफ़ा में आने के बाद देखें जनाब खदीजतुल कुबरा का सबसे बड़ी बात कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की तैयब ताहिर नस्ल की अमीन अल कौसर फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को गोद में लेकर 3 साल तक शेब अबी तालिब में रहना और अपनी तमाम जमा पूंजी इस्लाम की बुनियादों पे खर्च कर देने वाली तारीख साज शख्सियत जो है वो जनाब खदीजतुल कुबरा की है। इसमें बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आगे बढ़ना चाहूँगा और मैं मौलाना मोहम्मद हुसैन गोलवी साहब आपके पास जाना चाहूँगा। इस्लाम के लिए आपने अपना तमाम माल वक्फ कर दिया और उसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि जितना किसी माल ने मुझे इतना फ़ायदा नहीं पहुँचाया जितना फ़ायदा मुझे खदीजा की दौलत ने पहुँचाया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उस वक्त के मारूजी हालात थे, जिस तरह से किबला मुफ्ती साहब ने भी रोशनी डाली थी कि ज़रूरत भी थी और अल्लाह ने खदीजतुल कुबरा के साथ आपको जोड़ दिया, तो फिर उससे फ़ायदा भी पहुँचा, उस माल की वजह से भी फ़ायदा पहुँचा। और फिर इसमें आगे बढ़कर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का ऐलान करने के बाद दावत दिया करते थे और फिर कुफार आपके ऊपर जिस तरह से ताना और तशनी किया करते थे, फिर हज़रत खदीजा आपको हौसला दिया करती थी कि या रसूलुल्लाह, भला कोई ऐसा रसूल भी है जो आज तक आया हो और जिससे लोगों ने तमस्खुर ना किया हो। तो उससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीनी बात है हौसला भी मिला करता था। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इन दोनों मारूजी हालात को, एक तो दौलत से फ़ायदा पहुँचाया गया, इस्लाम को फ़ायदा पहुँचा, ओवरऑल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम में क्या आसानी पैदा हुई, इसके ऊपर रोशनी डालिएगा। और ये जो हौसला देना है, ये उस वक्त में हौसला देना जिस वक्त में सब आपके मुखालिफ हों और आपको घर के अंदर एक दिलासा देने वाला हो, ये कितनी बड़ी अहमियत का हामिल है। जी बिल्कुल, ये 2 क्वेश्चन आपने जो किए हैं ना जी, ये दोनों हालात का सामना रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहा। और मैं जिस तरह मैं पहले अर्ज़ कर रहा था, हज़रत आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मैं हवाला देता जाऊँ। आप फरमाती हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप फरमाती हैं कि मैंने देखा कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस अंदाज के साथ हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र फरमाया करते, तो एक दिन मैंने पूछ लिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतनी कसरत के साथ उनका जिक्र फरमाते हैं, तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, कि मैं क्यों ना उसका जिक्र करूं कि उसने मुझे उस वक़्त हौसला दिया जब सब लोग मुझे छोड़ गए, उस वक़्त मुझे हौसला दिया। तो जब लोग आपके मुखालिफ हों और आप पर पत्थर बरसाए जा रहे हों, लोग आपको तरह तरह की बातें कर रहे हों, किन कठिन हालात का सामना हो, और जब आप घर वापस आएँ, उसमें कोई ढारस बंधाने वाला हो, घर जब आप वापस आएँ
تو آپ کے دکھ اور مصائب اور تکالیف کا، جن حالات کا آپ کو سامنا تھا، رسول کائنات جب آپ کا ذکر فرماتے تو یہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ اس وقت رسول کائنات کو حوصلہ دیا کرتی، جو دکھیوں کے دکھ مٹانے والا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں سرکار دو عالم سے، یا رسول اللہ آپ تو سرکار دو عالم کو دیکھا کہ آپ غمگین ہیں، تو تشریف لائے گھر میں، تو عرض کی یا رسول اللہ آپ تو دکھیوں کے دکھ مٹانے والے ہیں، آپ تو کائنات میں بے سہاروں کے سہارا بن کر تشریف لائے ہیں، تو آپ کیوں غم پریشان ہیں؟ بلکہ میں یہاں پر آپ کے وہ دوسرے سوال کا جواب دیتے ہوئے عرض کروں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لائے تو کافی غمی کے عالم میں جب حضرت خدیجہ الکبریٰ نے دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ آپ پریشان لگ رہے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خدیجہ کہ میرا ایک گزر ایک فلاں بستی سے ہوا، تو میں نے وہاں پر دیکھا ایک قبیلہ ہے، اس نے وہاں پر پڑاؤ کیا ہے، رات بسر کی ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ ان کے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، بدن ڈھانپنے کے لیے بڑے کٹھن حالات ہیں ان کے، اور میرے پاس کچھ ہوتا تو میرا جی چاہتا تھا میں سب کچھ ان کو دے کر جاؤں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب آپ پریشان نہ ہوں، آپ مکے کے تمام یہ جو سردار ہیں، یہ جو قریش کے سردار ہیں، یہ تمام کے تمام سرداروں کو بلائیں۔ تو آقا علیہ السلام انہیں بلا کر لائے، تو جب سرکار دو عالم تشریف لے کر آئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے دولت کا، وہ پیسوں کا، وہ سکوں کا وہ اتنا ڈھیر لگا دیا تھا، اتنی دولت کا ڈھیر لگا دیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قد مبارک سے بھی کہیں اوپر تھا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو سارے کا سارا مال ہے یہ سارا آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، وہ قبیلہ جو آپ دیکھ کر آئے ہیں جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، یا رسول اللہ یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہے، انہیں عطا فرما دیا جائے۔ سرکار دو عالم نے انہیں عطا کیا۔ تو کسی نے پوچھا کہ بی بی آپ نے اتنی دولت اور اتنا مال و متاع رسول کائنات کو دے دیا، وہ انجان لوگوں کے لیے، وہ جس قبیلے کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وہ جملہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ دان جب بھی کبھی قلم اٹھائے گا، مورخ تاریخ لکھے گا تو یہ ان کے الفاظ سنہرے حروف میں لکھے جائیں گے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جس نے خانم فرما رہی تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا کہ میں نے یہ جو ساری دولت دی ہے یہ فقط ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ علیہ السلام کے چہرے اقدس پہ خوشی دیکھنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ میں مفتی صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ مفتی صاحب، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا، اور جب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد آپ نے غالباً 10 کے قریب اور مزید نکاح کیے۔ تو یہ جو اسلام تو 4 کی اجازت دیتا ہے ظاہر ہے، لیکن ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اللہ کے امر سے ہے اور اللہ کا امر تھا یہ، تو جو حضرت خدیجہ کی زندگی کے اندر جو دوسرا نکاح نہ کرنا تھا اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت خدیجہ کی محبت دوسروں سے بڑھ کر تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں تو کوئی شبہ والی بات نہیں کہ اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج کو جو مقام، عزت، قدر و منزلت عطا فرمایا، اس کے متعلق پھر قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ تم جیسی کوئی اور نہیں ہے، جسے اللہ اپنے نبی کے بستر پہ لے آئے، نبی کے حرم پہ لے آئے اور کہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، نبی کا لباس۔ لیکن ان میں جسے سب سے زیادہ یاد رکھیں جتنا بڑا امتحان ہوگا اتنا بڑا انعام ہوگا، تو امتحانوں سے گزری ہیں سیدہ کائنات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آزمائشوں سے گزری ہیں، امتحانوں سے گزری ہیں۔ انہوں نے وہ دور دیکھا ہے کہ جب پتھر پڑ رہے تھے۔ بعد والی جتنی ہماری مائیں آئی ہیں ساری قابل احترام ہیں، ساری قابل احترام ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ فاحبونی لحب اللہ، لوگو اللہ سے محبت کرو جس نے تم پر بڑی نعمتیں کی ہیں، اور پھر مجھ سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے، وَأَحِبُّونِي، اور پھر اس کے بعد فرمایا
اہل بیتی لحبی، میرے اہل بیت سے محبت کرو میری وجہ سے، واہ واہ، میری وجہ، یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو اہل بیت کا سب سے پہلا اطلاق جس شخصیت پہ ہوتا ہے اسے سیدہ طیبہ طاہرہ ملائکۃ العرب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ بے شک۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح فرمایا۔ میرا من چاہتا تھا کہ میں اس نکاح کے حوالے سے عرض کروں کہ اس کا حق مہر کتنا تھا، کس انداز میں ہوا، اور اس کے خطبے کی کیفیت کیا تھی، لیکن میں اس پہ انشاءاللہ۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں اللہ کے نبی نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اسی نسبت کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ تو جو حیثیت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ کو نصیب ہے، آپ فرما رہے تھے کہ نبی علیہ السلام نے 11 نکاح کیے۔ ابھی بین المذاہب کی ایک نشست میں ایک مسیح رہنما نے وہ کہا کہ شادی ہے اور تقریب ہے اور فلائٹز میں ہے اور وغیرہ، لمبی بات ہے۔ تو میں نے ان سے ایک سوال کیا، میں نے کہا کہ آپ کے دین میں، آپ کے مذہب میں خوشی کا وہ طریقہ، شادی کا وہ طریقہ جو تمہارے نبی سے تمہیں ملا، وہ مجھے بتاؤ۔ تو 2-4 سیکنڈ سکوت کے بعد کہتا ہے، مولانا آپ تو جانتے ہیں ہمارے نبی کی شادی نہیں ہوئی تھی، اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ آپ کے نبی کی 11 شادیاں ہوئی تھی۔ میں نے کہا اس لیے کہ اللہ نے امت کو نمونہ دینا تھا۔ روئے زمین پر دنیا میں عورتوں کی 11 اقسام ہیں، تو میں اسے بہت مختصر کر رہا ہوں، جواب اس کا کافی لمبا ہے۔ عورتوں کی 11 اقسام ہیں۔ اللہ نے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح کروایا جو عمر میں اللہ کے نبی سے بڑی ہیں، تاکہ کل میری امت کا کوئی جوان اپنے سے ڈبل عمر کی عورت سے نکاح کرے تو اسے کوئی تانا نہ دے کہ ماں کی عمر کی عورت سے نکاح کیا ہے، اس کے سامنے سیدہ کا نکاح موجود ہو۔ اگر کوئی اپنے سے کم عمر بلکہ آدھی عمر کسی لڑکی سے نکاح کرے تو کوئی یوں نہ کہے کہ دیکھو بیٹی کی عمر کی عورت سے نکاح کیا ہے، تو اس کے لیے سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ عتیقہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح موجود ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے لو جی تمہارے ملک کا وزیر اعظم تھا اور شادی اس نے ایک یہودیہ عورت سے کی، تو اللہ کے نبی نے سیدہ صفیہ سے نکاح کیا تاکہ میری امت کے کسی فرد کو کوئی بندہ تانا نہ دے کہ اس نے یہودی عورت جو بعد میں مسلمان ہوئی، پھر کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئی، پھر نکاح کیا، تو اس کے لیے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح موجود ہے۔ اسی طرح سے پوری 11 نکاح، یعنی کوئی اپنے میں کرے، غیر میں کرے، امیر میں کرے، غریب میں کرے، تو اس کے لیے نمونہ موجود ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمونہ ہے۔ مجھے ایک بریک پہ جانا ہے جی، بریک سے واپس آتے ہیں تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور پھر اس سے جڑی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹیچمنٹ ہے، وہ اٹیچمنٹ کے اوپر بات کریں گے کہ آپ نے اس سال کو غم کا سال بھی قرار دیا، اور پھر جو آج کے دور کے اندر جو ہماری خواتین ہیں وہ حضرت خدیجہ کو کس طرح سے اگزامپل بنا سکتی ہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں، اس کے اوپر بات کریں میرے ساتھ سے۔ اللہ رحمان، اللہ رحمان، اللہ رحمان، اللہ رحمان، اللہ رحمان۔ جی ویلکم بیک ناظرین، میں خانم حسین عابدی صاحبہ، میں آپ کے پاس جانا چاہ رہا ہوں، اور میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ جو آج کے دور کے اندر خواتین ہیں وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگزامپل لے سکتی ہیں، ان کی شخصیت کو، ان کی ذات کو، کہ آپ نے زمانہ جاہلیت کے اندر کاروبار کیا، اور کاروبار بھی اتنے بڑے اور وسیع پیمانے پر کیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی عرب کے اندر۔ تو آج کی ہماری جو خواتین ہیں وہ اگزامپل بنا سکتی ہیں حضرت خدیجہ کو، اس کے اوپر روشن ڈالیے۔ ارسلان بھائی، آپ نے جملہ کہا کہ اگزامپل لے سکتی ہیں، میں یہاں پہ جملہ بدل کے کہوں گی، اگزامپل لے سکتی نہیں، اگزامپل لینا چاہیے، حق بنتا ہے۔ دیکھیں اگر ہم نے زندگی بسر کرنی ہے تو ہمارے سامنے کوئی ایسا کردار ہوگا
جس کو ہم عملی طور پہ جس سے استفادہ کر سکیں تو وہ یقیناً جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ہے. اور میں آج سچ ٹی وی کے پلیٹ فارم سے یہ میں ہمارے جو اب شہباز شریف وزیر اعظم خیر سے مقرر ہوئے ہیں ان کو یہ التجا کرنا چاہوں گی کہ 10 رمضان المبارک یہ عالمی سطح پہ منانا چاہیے اور اس کو مدرز ڈے کا نام دینا چاہیے. ہم بہت سارے دن مناتے ہیں تو میرے خیال سے جنہوں نے ملک پاکستان کے لیے کوششیں کی ان کے بھی دن منائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ وہ بیویاں جنہوں نے اسلام کے لیے کوشش کی اور ان کے لیے ہمیں یہ 10 رمضان المبارک بطور مدرز ڈے منانا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ تقریبات ہوں, اس میں سیرت جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پہ گفتگو ہو سکے اور ہماری عورتیں ہماری خواتین اس سے استفادہ کریں. اب دوسری بات کہ ہم نے کردار جناب خدیجۃ الکبریٰ سے کیا چیز اخذ کرنی ہے. آج کل کی خواتین ماشاءاللہ سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر خاتون کے ہاتھ میں موبائل ہے, تو ہم جو چیزیں ہمیں لینی چاہیے خواتین کو وہ نہیں لیتی, ٹھیک ہے, یعنی کام کرنے کی دقت ہے, روزمرہ کی زندگی کے مسائل اپنے ایگزامپل بنا لیا اور ان سے ہم چیزیں جو ہیں وہ اٹھاتے ہیں, نہ کہ ہم دین اسلام کی ان شخصیات سے جو ہے وہ. جبکہ آپ کردار جناب خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھیں تو یہ وہ بی بی ہیں کہ بی بی کا جو دسترخوان ہے وہ عرب میں سب سے زیادہ مشہور و معروف ہے, اور ایسا دسترخوان کہ جہاں پہ بڑے بڑے تاجر بڑے بڑے بادشاہ آ کے بی بی کے دسترخوان پہ کھانا تناول کرتے تھے, اور جب کھانا کھاتے تھے تو بی بی یہ ارشاد فرماتی تھی کہ یہ سونے اور چاندی کے برتن ہیں, یہ لے جائیں اپنے ساتھ, یہ خدیجہ کی نوکرانیاں بھی صاف نہیں کریں گی. یہ ایک پہلو ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی کا, سخاوت کا پہلو ہے. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد مبارک میں آ گئی ہیں, ایک پہلو وہ کہ برتن بھی نوکرانیاں بھی صاف نہیں کریں گی, اور دوسرا پہلو یہ کہ جب آپ عقد مبارک میں آ گئی ہیں اس کے بعد آپ نے سرکار محمد مصطفیٰ کی نالین بھی درست کی ہے, آپ کو لباس بھی پہنوایا, آپ کو کھانا بھی اچھا کھلایا, یعنی وہ تمام ذمہ داریاں جو ایک خاتون کو اپنے شوہر کے لیے کرنی چاہیے وہ تمام کام سر انجام دیے. بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں آگے بڑھنا چاہوں گا, مولانا محمد حسین گولوی صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. مولانا صاحب, اماں ختیجہ کا وصال ہو جاتا ہے, آپ دنیا سے چلے جاتی ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رنجیدہ ہیں, اس قدر غمزدہ ہیں کہ اسی سال آپ کے چچا ابو طالب کا بھی وصال ہوتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کو غم کا سال قرار دے دیتے ہیں, اور یہ 10 رمضان المبارک کا دن ہے. تو میں چاہوں گا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹیچمنٹ تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے, جو ان کے وفات کے بعد بھی آپ جس طرح سے پہلے بھی آپ نے بیان فرمائے تھے چند ایک واقعات, ان واقعات کی روشنی کے اندر آج کی جو دور کی جو ایگزامپل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان واقعات کی روشنی میں آج کے دور میں جو عورت ایگزامپل لے سکتی ہے, اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا. جی بالکل, بہت خوبصورت کوشچن آپ نے کیا, اور یقیناً آج کے اس دور میں, آج کا دور نہیں جو بھی دور آئے تا قیام قیامت, ہمیں ان نفوس قدسیہ سے اور ان کی سیرت سے سیکھنے کی ضرورت ہے. خواہ وہ مرد حضرات ہوں, خواہ وہ مرد حضرات کو بھی دیکھیں, اب جو نیا جوڑا آج کل کسی کی اگر کوئی شادی ہوتی ہے جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے, تو ہمیں اس انداز کے ساتھ بچی اور بچے کو بھی ان کی سیرت پاک پہ عمل پیرا ہونا چاہیے کہ جس طرح رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کیا, جس طرح حضرت مولا کائنات نے سیدہ کائنات کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کیا, اور پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ آپ کا وہ محبت کا رشتہ, اور آپ نے جو ابھی ذکر فرمایا کہ غم کا سال قرار دیا, عام الحزن جسے کہا جاتا ہے, اور بالخصوص اس میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے وصال پرملال پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام محبت کا عالم یہ ہے کہ آقا علیہ السلام خود قبر انور میں خود پہلے اتر رہے ہیں, تشریف لے کر جا رہے ہیں. تو یہ اور کیا چاہیے آپ کو, کائنات والوں کو کیا نظر نہیں آتا کہ یہ محبت کا یہ عالم. اور میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے پانی پیا, وہ پیالہ تھا مٹی کا, تو پانی پیا, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے خدیجہ تم نے یہ پانی جو پیا ہے وہ کہاں سے پیا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں نے یہ اس حصے سے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پانی اسی جگہ سے اسی جگہ سے پیا. یہ محبت کا یہ عالم دیکھیں، محبت کا عالم ہے. اس میں حضرت عائشہ کی وہ حدیث سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، واقعہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرنی شروع کی تو مجھے رشک آیا. میں نے کہا یا رسول اللہ، وہ ایک بڑھیا بیوہ عورت تھیں، اللہ نے ان کے بعد آپ کو ان سے بہتر بیوی عطا کی. یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا اللہ کی قسم مجھے خدیجہ سے اچھی بیوی نہیں ملی. وہ ایمان لائیں جب سب لوگ کافر تھے، اس نے میری تصدیق کی جب سب نے مجھے جھٹلایا، اس نے اپنا زر و مال مجھ پر قربان کر دیا جب دوسروں نے مجھے محروم رکھا، اور اللہ نے مجھے اس کے بطن سے اولاد دی. اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں ڈر گئی اور اس روز سے عہد کر لیا کہ آئندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کو ایسا ویسا نہیں کہوں گی. یہ وہ اٹیچمنٹ تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. میں مفتی صاحب آخر کے اندر پیغام آج کی عورت کے لیے کیا ہے اگر حضرت خدیجہ کی ذات کو، شخصیت کو سامنے رکھا جائے تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً ماؤں کی زندگی ہیں بندے کے لیے بڑے نمونے ہوتی ہیں جی، اور یہ تو ماؤں کی ماں ہے اللہ اور سب سے بڑی ماں ہے. جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ دکھوں کا دور آیا ہے، اموات آئی ہیں آپ علیہ السلام کی زندگی میں، تو وہ سارے دکھ وہ تھے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کے بیٹے رخصت ہوئے تو سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھے. بالکل ٹھیک. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دکھ میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفیق رہیں. بالکل ٹھیک. ان دکھوں کا، چونکہ میں نے پہلے جیسے عرض کیا نا کہ اس کا انتخاب اللہ نے کیا تھا. بالکل ٹھیک. یہ نکاح اللہ کی طرف سے طے تھا. اور اس میں آپ دیکھیں جتنی ہماری مائیں ہیں ساری مکرمہ ہیں، سب کو ہمارا سلام ہے. ہم ماؤں کے حلالی بیٹے ہیں، بالکل ایسے ہم سبھی ماؤں کی تعظیم کرنے والے ہیں. لیکن سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی ماؤں کے حق مہر بھی مقرر فرمائے، زیادہ بھی ہیں کم بھی ہیں. سب سے زیادہ حق مہر، اور حق مہر جو مقرر ہوتا ہے نا وہ خاتون کی حیثیت سے ہوتا ہے، خامد کی حیثیت سے نہیں ہوتا. خاتون کے سٹیٹس کی وجہ سے حق مہر مقرر ہوتا ہے. تو آپ اس سے خود اندازہ لگائیں کتنا بڑا سٹیٹس تھا کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے حوالے سے ایک روایت یہ ہے کہ 29 اونٹ اور ایک روایت یہ ہے کہ 9 اونٹ. اگر یہ 9 اونٹ ہی لے لیے جائیں تو فی زمانہ ایک اونٹ اس وقت 3 لاکھ روپے کا ہے. تو میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر کتنا ہوگا؟ 27 لاکھ. تو ان کی حیثیت کے موافق تھا. تو اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں اس عورت کو لے کر آئے. جیسے اللہ نے اپنے نبی کے لیے کتابوں میں قرآن کا انتخاب کیا، اپنے نبی کے لیے شہروں میں مکہ اور مدینہ کا انتخاب کیا، اپنے نبی کے لیے قبیلوں میں ہاشم کا انتخاب کیا، اپنے نبی کے لیے یار و اصحاب میں ابو بکر صدیق، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالی رضوان اللہ علیہ مجمعین کا انتخاب کیا، ایسے ہی اللہ نے اپنے حبیب کی دل جمی کے لیے، خوشنودی کے لیے، دل کی خوشی کے لیے اللہ نے سیدۃ النساء سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا. باقی ساری ازواج کو بھی سلام. بالکل. وعلیکم السلام. میں آپ تینوں مہمانوں کا بہت مشہور ہوں کہ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ اس موضوع کے اوپر بات کی. ناظرین، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے جو خدمات ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح سے ہم نے احادیث بیان بھی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ جب وہ آپ کے نکاح میں تھی تو اس وقت تک عرب کے اندر چونکہ ایک روایت بھی عام رواج بھی ہے کہ لوگ دوسرا نکاح کر لیتے ہیں، تیسرا نکاح کر لیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذات عالی سے اس قدر محبت تھی کہ آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا تھا. اللہ سے دعا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جو ہماری جو مائیں ہیں وہ تمام کی تمام آج کی عورتوں کے لیے اگزامپل ہیں، آج کی تمام ماؤں کے لیے اگزامپل ہیں. لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جس طرح سے قربانیاں دی ہیں، اس طرح کا شوق اور جذبہ آج بھی ہمارے گھروں کے اندر، ہماری خواتین کے اندر بھی یہ پیدا ہو جائے کہ وہ دین اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہر چیز قربان کرنا ہمارے لیے
کوئی معنی نہ رکھتا ہو، جس طرح سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے لیے ان کی تمام دولت جو ہے، تمام شہرت جو ہے وہ معنی نہیں رکھتی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جتنا نفع مجھے حضرت خدیجہ کے مال سے پہنچا اتنا کسی اور سے نہیں پہنچا۔ تو یہ جذبہ جو ہے وہ آج ہماری خواتین کے اندر بھی زندہ ہونے کی ضرورت ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ رحمان، اللہ